موجود نہیں، کوئی بھی چیز اس کی ذات سے اعلیٰ اور ارفع نہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ عرش پر مستوی ہے، باقی ساری کائنات اس کے قدموں کے نیچے۔ وہ اپنی صفات کے اندر بھی اعلیٰ اور ارفع ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس کے انبیاء، اس کے فرشتے اور اس کے نیک اور صالح بندے کسی بھی ایک صفت میں بھی رب ذوالجلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ اپنے احکامات میں بھی اعلیٰ اور ارفع ہے کہ ان الحکم الا للہ۔ کائنات کے اندر جو بھی حکم صادر ہوتا ہے وہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کا حکم صادر ہوتا ہے۔ ہر طرح کی تعریفات بزرگی اور کبریائی رب ذوالجلال کی وحدہ لا شریک ذات کے لیے۔ انگن درود اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اہل بیت پر، صحابہ رضوان علیہم اجمعین کے نفوس قدسیہ پر۔ غزوہ بدر کے بعد مکہ کے اندر صف ماتم ہے۔ اپنی طاقت کے نشے میں غرور اور گھمنڈ کے ساتھ، فخر و ریا کے ساتھ مسلمانوں کا، اسلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹانے کے لیے مکہ کا بہت بڑا لشکر آیا ہے، اور اس چھوٹی سی قلیل سی جماعت نے اتنے بڑے لشکر کا صفایا کر کے رکھ دیا۔ اب ان کے دلوں کے اندر ایک ہی بات ہے کہ ہم نے انتقام لینا ہے۔ یہ غزوہ احد کا اصل سبب یہ ہے کہ مکہ ایک مرکز ہے، معاشیات کا مرکز بھی ہے، سماجی مرکز بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر مکہ پورے عرب، مکہ کے آس پاس رہنے والوں کا مذہبی اور روحانی مرکز ہے، کہ ہر قبیلے کا بت بیت اللہ کے اندر موجود ہے، اور سرداران قریش جس کا بت چاہتے ہیں نصب کروا دیتے ہیں، جس کا بت نہیں چاہتے اس کے بت کو بیت اللہ سے نکال دیتے ہیں۔ ہر اعتبار سے مکہ مکرمہ مرکز ہے۔ اب جب رب ذوالجلال نے بدر کے اندر اہل مکہ کو شکست دی تو صرف ان کی وہ جو ساخت تھی وہ کمزور نہیں ہوئی، بلکہ پورے مرکز کی حیثیت کمزور ہوئی۔ اقتصادی حیثیت بھی ختم ہو گئی، سماجی حیثیت بھی برباد ہو گئی، روحانی حیثیت بھی جاتی رہی، اور جو پورے عرب کے اوپر ان کا یہ ایک جھوٹا خول تھا کہ ہم سچے دین پر ہیں، وہ بھی برباد ہو گیا۔ ذہن کے اندر ہر وقت ایک ہی بات ہے کہ اپنے سرداروں کا بدلہ لینا ہے۔ مار دیے گئے ہیں، ہم برباد ہو گئے ہیں، ہم تباہ ہو گئے ہیں، اب ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے۔ کس طرح سے لینا ہے؟ اب یہ آپس میں میٹنگز ہو رہی ہیں، مشاورت ہو رہی ہے، ملاقاتیں جاری ہیں، اور سب سے بڑا سبب جو غزوہ احد کا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی اسلام کو پھلنے پھولنے سے روکا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حیثیت ختم ہو جائے، اسلام دنیا کے اوپر ایک طاقت بن کر ابھر آئے، اور جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حیثیت قائم رہے، ہماری حیثیت کی جگہ اسلام اپنی حیثیت نہ منوا لے۔ انتقام کی آگ ہے، اور وہ جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے وہ بدر کے اس مقام سے تو بچ کر نکل کر جا چکا ہے مکہ مکرمہ میں، لیکن ابھی تک تقسیم نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس تجارتی قافلے سے زیادہ اہم مسئلہ جنگ بدر کا مسئلہ۔ جنگ بدر سے ہار کر، شکست خوردہ ہو کر، ہزیمت اور رسوائی سے دوچار ہو کر واپس پہنچتے ہیں،
لان تان ابو جہل کو کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مروایا ہے۔ ابو سفیان نے تو پیغام بھیج دیا تھا کہ تجارتی قافلہ محفوظ ہو گیا ہے، تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے غرور میں آ کر، گھمنڈ میں آ کر، اپنی طاقت کے نشے میں سب کو مروا دیا۔ اب تجارتی قافلہ کون خریدے؟ بڑے بڑے سردار تو مارے گئے ہیں، 50,000 دینار کا قافلہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 4-5 خطبات پہلے کہ 2.5 پونے 3 کروڑ روپے کا قافلہ ہے، سامان ہے اس کے اوپر۔ اور رب ذوالجلال نے اتنی شان و شوکت دے دی ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں نے ان کے تجارتی سفر کو بھی بند کر دیا۔ یہ گرمیوں میں نکلتے ہیں، سردی میں جاتے ہیں یمن کی طرف، یمن سے سامان اٹھاتے ہیں، شام جاتے ہیں، شام میں اپنا سامان یمن کا بیچ کر واپس مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے شام کے رستے کو بند کر دیا، مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، ریاست مدینہ مضبوط ہو گئی۔ اب یہ سب ملی جلی باتیں ایسی ہیں جو ان کو رات کے وقت بھی سکون نہیں لینے دیتی، دن کے وقت بھی کسی اور کام میں مصروف نہیں ہونے دیتی۔ بدلہ لینا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ تجارتی قافلے کا کیا کریں؟ 1 دینار کے بدلے ہر شخص 1 دینار مزید دے گا۔ 50,000 دینار کا قافلہ ہے، 1,00,000 دینار وصول ہو گیا ہے، 50,000 واپس آ گیا ہے رأس المال کے طور پر، اور وہ 50,000 جو منافع ہوا ہے اس کو جمع کر کے اب غزوہ احد کے لیے لڑنا ہے۔ غزوہ احد میں جا کر میدان میں پہنچ کر مسلمانوں کو شکست دینی۔ تیاری شروع ہو گئی، مکہ کے آس پاس کے سارے قبائل کے پاس گئے جو سارے کے سارے بت پرست ہیں، جمع کیا، سارے شاعروں کو بھی ملا لیا۔ تم نے ہجان پیدا کرنا ہے، اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں کو ابھارنا ہے۔ خواتین کو بھی جمع کر لیا، تم نے دف بجانی ہے، گانے گانے ہیں، مرثیے پڑھنے ہیں، تاکہ یہ لشکر کمزور نہ ہونے پائے۔ 3,000 افراد سارے کے سارے اونٹ پر اور گھوڑے پر سواری کرنے میں ماہر، بے شمار ان کے اندر گھوڑ سوار، 700 زرہیں، اور سنگل نہیں ہے، ڈبل زرہیں ہیں، موجودہ دور کی بہترین بلٹ پروف جیکٹ۔ تیاری ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، نبی علیہ السلام کو خط لکھ بھیجا کہ یا رسول اللہ اہل مکہ تیاری کر رہے ہیں، 3,000 افراد پر مشتمل قافلہ ہے، یا رسول اللہ اونٹ بھی ہیں، 3,000 اونٹ ہیں، تقریباً 700-800 کے قریب گھوڑے ہیں، اور 700 کے قریب زر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ہیں، خط ملا، نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، خط تھمایا، ابی پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناخواندہ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے ہوتے، لکھنا جانتے ہوتے، تو مشرکین مکہ نے کہنا تھا کہ پڑھا لکھا شخص ہے، قرآن بنا لیا اس نے اپنے پاس، پڑھا لکھا شخص ہے، سابقہ امتوں کی خبریں دے رہا ہے، پڑھا لکھا شخص ہے، بصیرت ہے، اس کے پاس ہی آنے والے حالات کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محروم رکھا ہے، اور یہ محرومی نہیں ہے، بہت بڑی خیر و برکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا، ابی پڑھو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، چچا نے بھتیجے کو سارا ماجرا لکھ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ابی کسی کو بتانا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، فرمایا سللت سیفی، میرے صحابہ مجھے خواب آیا، میں نے اپنی تلوار کو سونتا، تلوار ہوا میں لہرائی، رأیت فلن، میں نے دیکھا کہ اگلے حصے سے میری تلوار ٹوٹ گئی اور اس کے اندر کند پڑ گئے۔ ثم سللت مرۃ اخرى، پھر میں نے دوبارہ لہرائی،
پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تلوار بن گئی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میں ایک مضبوط زرہ کے اندر ہوں اور میں نے اپنے پیچھے ایک مینڈے کو ذبح کر کے سوار کر رکھا۔ صحابہ رضوان مجمعین پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کیا خواب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ تلوار لہرائی ہے، فرمایا رأیت فلن فیکم، میں نے دیکھا ہے کہ تمہارا کچھ جانی نقصان ہوگا، مسلمانوں کے لشکر کو گزند پہنچے گی، مسلمانوں کے کچھ افراد شہید ہو جائیں گے۔ دوبارہ میں نے تلوار لہرائی، تلوار پہلے سے زیادہ بہترین مضبوط بن گئی۔ یا رسول اللہ اس کا کیا معنی ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا رب ذوالجلال تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنے پیچھے مینڈا ذبح کر کے سوار کیا ہوا ہے، یا رسول اللہ اس کا کیا معنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لشکر تمہارے پاس آ رہا ہے رب ذوالجلال اس کا سارا مال تمہیں دے دے گا۔ یا رسول اللہ آپ مضبوط زیرہ کے اندر ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا مدینہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحابہ رضوان مجمعین سے مشاورت ہو رہی ہے، انہوں نے سارا مال لگا دیا ہے، خریدنے والا کوئی نہیں کہ جس کو بیچ کر وہ منافع کما سکے، منافع بھی وہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یہ اپنا مال کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ یہ اپنا مال اسلام کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں۔ ان کا مقصد یہ کمزور پڑ جائے، مسلمانوں کے اندر اخلاقی خرابیاں آ جائیں، مسلمانوں کا نظام برباد ہو جائے، مسلمان نیست و نابود ہو جائیں، انہیں اخلاقی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، سماجی طور پر ان کو اتنا کمزور کر دو کہ کسی طرح سے، کسی جگہ پر، کسی اعتبار سے بھی ہمارے سامنے نہ کھڑے ہو سکے۔ آج آپ نے دیکھا ہے اے لیول اور او لیول کے نام پر کیا کچھ ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ نہیں۔ فلوئنٹلی انگلش بولنی چاہیے میرے بچے کو، اس کے انگلش بولنے میں، اس کے ایکسنٹ کے اندر، اس کے ڈائلیکٹ کے اندر اتنی ایکوریسی ہونی چاہیے، اتنی بہترین سلاست کے ساتھ وہ انگلش بولتا ہو کہ گورا بھی ایک دفعہ پریشان ہو جائے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ او لیول کر رہا ہے جی، اے لیول کر رہا ہے جی، اس کے بعد فلاں یونیورسٹی میں اس کو ایڈمیشن مل جائے گا، اسکالرشپ مل جائے گی، جرمنی چلا جائے گا، فرانس میں اس کو ہاتھوں ہاتھ لوگ لے لیں گے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے لیے کیا کرے گا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے وہ یہ نظام تعلیم بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی راہ سے روکنے کے لیے اس کے کتنے ہتھ کنڈے ہیں؟ تعلیم، ہائی ایجوکیشن کے نام پر کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور کیا کچھ وہاں پر پڑھایا جا رہا ہے۔ پھر وہاں پر فیشن سکھایا جاتا ہے۔ بچہ آ کے ماں کو کہتا ہے کہ ماں آپ یہ سکارف کیوں لیتی ہیں، آپ یہ اسٹولر کیوں پہنتی ہیں، آپ کے کندھوں پر، آپ کے سر پر یہ چادر، یہ چادر، یہ دوپٹہ کیوں ہوتا ہے؟ میری میم تو نہیں لیتی۔ پھر گھر میں وہ 10 سالہ بچی وہی فیشن کرتی ہے، اپنے کپڑوں کو سائیڈوں سے پکڑ کر اسی طرح سے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے جس طرح اس نے اپنی ٹیچر کو دیکھا ہوتا ہے۔ ہم گاؤن نہیں لگا سکتے جی، چارمنگ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اگر اپنے اسکول کے اندر، اپنے کالج کے اندر گاؤن کو کمپلسری کر دیں گے تو ہمارے 50% ایبسنس کے اوپر 50% اثر پڑتا ہے، ہماری حاضری متاثر ہوتی ہے۔ تم نے پیسہ بھی کما لیا، تم نے شہرت بھی کما لی، تم نے اپنا ادارہ بھی بڑھا لیا، تم نے کئی برانچز بھی بنا دی، تم نے بچے بھی لوگوں کے لے لیے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے تم نے نوجوان نسل کا ستیاناش کر کے رکھ دیا، تم نے نوجوان نسل کو برباد کر دیا۔ فیشن کے نام پر ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، وہ اپنا مال، کھربوں ڈالر کی جو انڈسٹری ہے فیشن کے نام پر چل رہی ہے۔ کیا کچھ نہیں ہے فیشن، ہائی ہیلز ہیں، ڈکشنری آف شوز ہے، باقاعدہ ایک ڈکشنری بنائی گئی ہے،
فلیٹ کے یہ نام ہے، ہائی ہیل اس طرح کی ہوتی ہے، یہ لیوینڈر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ نام بتائے جاتے ہیں، یہ فلاں فنکشن کے لیے، یہ لباس مائیوں کے لیے ہے، یہ لباس گیٹ ٹوگیدر کے لیے ہے، یہ لباس نکاح سے پہلے جو سب نے جمع ہونا ہے اس کے لیے، یہ لباس لڑکے والوں جب منہ دیکھنے آنا ہے اس کے لیے، یہ کس لیے ہے؟ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ مسلمان نوجوانوں کو، یہ نوجوان نسل کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے، کبھی ہمیں اپنے باغیچے کی فکر نہیں ہوئی، گھر کے باہر لگی کیاری کے متعلق تو یہ فکر کرتا ہے، مالی کو ڈانٹتا ہے، اس پر روب جھاڑتا ہے، اپنے کاروبار کی فکر کرتا ہے، اس کے اندر اس کیاری میں لگے چھوٹے چھوٹے پھولوں کی فکر کرتا ہے کہ تیرے وقت پر نہ آنے کی وجہ سے میرا باغیچہ اجڑ رہا ہے۔ کبھی یہ فکر نہیں کی کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے میری بچی کا آج گریبان اتنی لو نیک ہے اس کی کہ اس کا جوان بھائی بھی اس کے سینے کو دیکھتا ہے۔ کبھی اس نے یہ فکر نہیں کی کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے میری آج جوان بیٹی میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ کبھی اس نے یہ فکر نہیں کی کہ او لیول اے لیول کی وجہ سے آج یہ اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو وہ سب باتیں سناتی ہے۔ کبھی اس نے یہ فکر نہیں کی کہ میں نے اس کی ہائر ایجوکیشن کے لیے جتنی محنت کی ہے آج یہ دین سے اتنی دور ہو گئی۔ ان الذین کفروا، یہ کافروں کی سازشیں ہیں۔ ينفقون اموالهم، وہ اپنا مال خرچ کریں گے، لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے بندو وہ تمہیں اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں اللہ رب العزت کے دین سے روکنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں اللہ رب العزت کا باغی، اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور، وہ تمہاری مستورات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹیاں اور پیاری بیگمات کی سیرت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ غافل ہے، یہ فراخ دل ہے، یہ خندہ پیشانی سے سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس نے سب کچھ اپنا لگا دیا ہے، صبح سے رات تک جتنی محنت ہے وہ بچے کے لیے وقف ہے۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی یا رسول اللہ لشکر آنے والا ہے، بہت بڑا لشکر ہے یا رسول اللہ، 200 گنا بڑا لشکر، اور ان کی 100 ٹائمز زیادہ ان کی تیاری بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا، خط پڑھایا، ابی بتانا نہیں کسی کو، جی یا رسول اللہ۔ صحابہ سے مشاورت ہوئی، میں نے یہ دیکھا خواب میں، یا رسول اللہ آپ نے تعبیر کیا کی؟ نبی علیہ السلام فرمایا میں نے تعبیر یہ لگائی ہے۔ اب صحابہ رضوان مجمعین میں سے چیدہ لوگ ہیں مجلس مشاورت میں، ہر بندے کو نہیں ہر مجلس میں بٹھایا جاتا۔ صحابہ رضوان مجمعین پر اندھا یقین ہے نبی علیہ السلام کو کہ جو میری عزت، جو میرے مال، جو میری جان، جو میری اولاد، جو اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی بیعت کر کے مجھے لے کر آئے ہیں، اگر ان پر میں نے یہ بات آشکار کر بھی دی تو وہ مجھے بے وفائی نہیں کریں گے، میرے ساتھ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ لیکن بڑے بڑے جرنیل صحابہ رضوان مجمعین کو بلایا ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ تو احد میں آگے ہیں، ہم مدینے میں رہ کر لڑیں یا باہر میدان میں جائیں؟ صحابہ رضوان مجمعین، نعمان رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ رضوان مجمعین، یا رسول اللہ انا کننا نتمنى لهذا اليوم، یا رسول اللہ میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، صغر سنی کی وجہ سے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے، یا آپ نے ان کو مدینہ کے اندر رکھ دیا، کوئی ذمہ داری دے دی، یا رسول اللہ وہ نہیں جا سکے۔ کوشش کیا کریں جیسی مسجد میں آئیں تو اپنا فون اول تو لے کر نہ آئیں، کوئی اتنی ایمرجنسی نہیں ہوتی ہے کہ بم پھٹ جائے گا اور آپ کو فوراً پہنچنا پڑے گا۔ اگر لے آئیں تو مسجد کے دروازے پر ہی آتے ہی بند کر دیا کریں۔ دوران خطبہ اگر اپنا موبائل آپ بند کرتے ہیں تو آپ کے خطبے کا سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان مجمعین سے مشورہ کیا، صحابہ رضوان مجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ انا کننا نتمنى لهذا اليوم، یا رسول اللہ ہماری تو خواہش ہے، کوئی اقتصادیت کی پرواہ نہیں ہے،
ریاست مدینہ یا رسول اللہ یہ غیر محفوظ؟ کوئی ایسی بات نہیں. لڑیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے، کوئی پرواہ نہیں. پیچھے کیا بنے گا، سارا لشکر، ابھی تو 1 سال پہلے اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے، پھر 1 سال بعد دوبارہ جنگ، کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم پاکستان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. شام اجڑ گیا، اجڑتا رہے. فلسطین برباد ہو گیا، ہو جائے. عراقیوں کے ساتھ کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. افغانستان تورا بورا بن گیا، کھنڈرات بن گئے، کوئی مسئلہ نہیں. 100 دن سے زائد کشمیریوں پر گزر گیا، کوئی مسئلہ نہیں. کرتارپور کھلنا چاہیے. کرتارپور کے لیے جتنی محنت ہے، الکفر ملت واحدہ، سارے کے سارے کافر تمہارے خلاف ایک ہیں. نبی علیہ السلام کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. میرے ایمان میں فرق آ سکتا ہے، آپ کے ایمان میں فرق آ سکتا ہے، حکمران بک سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام کی جو بات ہے، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ بدھ مت ہو، وہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، یہ سارے کے سارے اسلام کے خلاف ایک ہی ہیں اور یہ دشمن ہے اسلام کے. الکفر ملت واحدۃ، کفر سارے کا سارا اسلام کے خلاف یکجا ہے. نہیں جی، ہندو سے بہتر ایسی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. آپ تو آکسفورڈ کے پڑھے لکھے ہو نا. تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کہ پاکستان جب قیام میں آ رہا تھا کہ سکھوں نے کس طرح مسلمانوں کو غلط رستوں پر ڈال کر پھر بیابان علاقوں میں لے جا کر کس طرح سے مسلمانوں کی گردنیں لگی تھیں. پڑھ کر تو دیکھو. صحابہ رضوان مجمعین نے کہا یا رسول اللہ، ہم خواہش کرتے تھے کہ یہ دن آئے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کی گردنوں کو جدا کریں. یا رسول اللہ، مدینہ میں رہ کے کیوں لڑیں گے؟ یا رسول اللہ، باہر احد میں لڑیں. احد میں پہنچ گئے ہیں جی، جمعے کا دن، ہفتے کی صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہنچنا ہے. جمعرات کے دن مشاورت ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ٹھیک ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بولے، فرمایا نبی علیہ السلام ٹھیک ہے. نعمان بن مالک رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان تمہاری بات بھی مان لی. یہ ایک حکمران کا فریضہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی صحابہ رضوان مجمعین سے. کوئی بھی گھر کا بڑا ہو، اپنے علاقے کا بڑا ہو، وہ ون مین شو نہیں کر سکتا. اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. وہ اپنی کیبنٹ سے مشورہ کرے، اپنے اہل و عیال سے مشورہ کرے، اپنے ملنے جلنے والوں سے جو اس معاملے میں انوالوڈ ہیں ان سے بات چیت کرے. نبی علیہ السلام کی مرضی یہ ہے کہ مدینہ میں رہ کر لڑیں گے. وہ جس جگہ پر موجود ہیں غیر محفوظ ہیں. اگر وہ مدینہ پر حملہ کرتے ہیں، مدینہ کا تحفظ بھی کر لیں گے اور ان کو جواب بھی دے دیں گے. لیکن صحابہ رضوان مجمعین سے مشاورت ہوئی. صحابہ رضوان مجمعین نے کہا نہیں یا رسول اللہ، باہر جا کر لڑیں گے. نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان مجمعین سے مشاورت کی، اور اس مشاورت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. لشکر تیار ہو گیا ہے، نبی علیہ السلام نے جانے کا فیصلہ کر لیا. نبی علیہ السلام گھر سے زیرہ پہن کر باہر آ گئے. صحابہ رضوان مجمعین جب نبی علیہ السلام گھر گئے، کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا ذہن یہ تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر لڑیں، مدینہ کا تحفظ بھی ہوگا، کافروں کو جواب بھی مل جائے گا، لیکن تم سب نے نبی علیہ السلام کو اس بات پر مجبور کیا کہ نہیں، ہم باہر جا کے لڑیں گے. نبی علیہ السلام زرہ پہن کر باہر آئے. صحابہ رضوان مجمعین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہتے ہیں تو جی بسم اللہ، اور اگر باہر جانا ہے تو یا رسول اللہ ہم تیار ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اب وہ اپنے گھر سے نکلے پھر وہ دوبارہ رک جائے، اب ہم احد میں جا کے لڑیں گے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، یا رسول اللہ میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں مجاہد ہیں یا رسول اللہ، آپ کے آس پاس لڑتے ہیں. یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک ٹانگ سے محروم، میں لنگڑا ہوں. یا رسول اللہ یحبسونی من ھذا الوجہ والخیر، احد کے لیے آپ جا رہے ہیں یا رسول اللہ، میں بدر میں بھی شامل نہیں ہو سکا. یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں بھی اس مارکے میں شامل ہو جاؤں. یا رسول اللہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ ابا جی آپ معذور ہیں، معذور آدمی کو گھر میں رہنے کی اجازت ہے، ابا جی آپ گھر میں رکیں. یا رسول اللہ انی ارید ان اطع بعرجتی ھذہ فی الجنہ، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی غزوہ احد میں شامل ہو جاؤں اور اپنی لنگڑی ٹانگ سے لنگڑاتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. آج تو ہمارا جوان پب جی کا فوجی ہے نا، پب جی کھیلنے میں ماہر ہے. ماں آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتی ہے، آنے والے لڑکے کا رشتہ دیکھنے آئے ہیں. ماں نے استقبال کیا، بٹھایا. جو خاتون آئی ہے اس نے پوچھا آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے؟ ماں نے کہا میرا بیٹا فوجی ہے. اس نے پوچھا کون سے رینک پر ہے، کہاں آج کل ڈیوٹی ہے؟ ماں نے جواب دیا جی پب جی کا فوجی. وہ فوجی نہیں ہے جس نے پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کر رکھا ہے، یہ گھر میں بیٹھا ہوا، بستر لحاف میں لیٹا ہوا، کمبل اوپر کر کے لڑنے والا فوجی. یا رسول اللہ انی ارید ان اطع بعرجتی ھذہ فی الجنہ، یا رسول اللہ میں اپنے اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. لشکر میں شامل ہو کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اللہ رب العزت کی راہ میں لڑنے جا رہا ہوں، فاقتل، میں شہید ہو جاؤں گا. یقین دیکھا.
یا رسول اللہ فاقتل، مجھے یقین ہے کہ میں اللہ رب العزت کی راہ میں رب ذوالجلال مجھے اپنے رستے میں قبول کر دے گا۔ یا رسول اللہ فامشی صحیحۃ فی الجنہ، یا رسول اللہ کیا میری یہ ٹانگ جنت میں صحیح ہو جائے گی؟ یا رسول اللہ کیا میری یہ ٹانگ جنت میں ٹھیک ہو جائے گی؟ نبی علیہ السلام فرمایا نعم، ہاں عمر اس بات کی فکر نہ کرو، وہاں پر تو اتنی نعمتیں ہیں کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے 3 دستے بنا دیے۔ مہاجرین کا دستہ ہے، اس کا جھنڈا جو ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، لاڈلا صاحب ماں کا، اتنا لاڈلا صبح لباس پہنتا ہے شام کو اتار دیتا ہے۔ ابتدائی جب سیرت میں نے شروع کی تھی اس وقت میں نے آپ کو بتائے تھے حالات۔ یہ معلم الانصار تھے، سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ان کو قرآن سکھانے کے لیے مدینہ کی طرف بھیجا تھا۔ شام کو لباس پہنتا ہے، صبح اتار دیتا ہے۔ جس راستے سے مصعب گزرتا ہے لوگ گزرنے والے سمجھ جاتے ہیں یہاں سے مصعب گزرا ہے، اتنی اچھی خوشبو مصعب کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ مسلمان ہو گئے ہیں، سب کچھ اللہ کی راہ میں واپس کر دیا ہے، ہجرت کرنے لگے ہیں، سب کچھ کافروں نے لے لیا ہے، مصعب نے آسانی سے دے دیا ہے۔ کیوں؟ جو رب کے قریب ہو جاتا ہے دنیا اس کے سامنے ختم ہو جاتی ہے۔ جتنا وہ رب ذوالجلال کے قریب بڑھتا چلا جاتا ہے دنیا کی وقت اتنی ہی اس کے سامنے ختم ہوتی جاتی ہے۔ پھر اسے فکر نہیں رہتی کہ میرے اونچے لباس پر لوگ مجھے باتیں کریں گے، پھر اسے اس بات کی فکر نہیں رہتی دکان بند کر کے نماز کے لیے جاؤں گا تو گاہک نکل جائے گا، پھر اسے اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ داڑھی رکھ لی تو لوگ کہیں گے ملا، پھر اسے اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ سچ بولا تو گاہک نہیں آئے گا، پھر اسے اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ بیٹی کو برقع پہنا دیا تو اچھا رشتہ نہیں آئے گا، پھر اسے اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ بچے کو دین پر لگا دیا تو اس کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ وہ رب کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ سارے خزانے بیدک الخیر، اے اللہ سارے خزانے تیرے ہاتھوں میں ہیں، مستقبل بھی تیرے ہاتھ میں، حال بھی تیرے ہاتھ میں اور ماضی بھی تیرے اختیار میں تھا۔ مجھے ایک ساتھی پوچھنے لگے، بڑا ہی دکھ ہو اللہ کی قسم، کہنے لگے جی ہماری اتنی زکوٰۃ بنتی، ملازم ہیں یا کام کرنے والے دکان پر مجھے نہیں معلوم، کہنے لگے جی ہماری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ہماری دکان کے جو مالک ہیں یا جو بڑے ہیں وہ 10-10 20-20 ہزار روپیہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ بات مستقبل سے آئی، 10-10 20-20 ہزار روپیہ وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ بازار پہ جو ریڑھی کھینچنے والا اس کو بھی اپنے دکان کے، آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، سب کو دے دیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا جی کہ آپ ایک بندے کو سٹیبلائز کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ مجھے کہنے لگے جی کہ وہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ اتنا نہ دو کسی کو کہ کل کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ میں نے کہا ان کے کانوں میں یہ بات ڈالیے گا، انہیں میرا نام لے کے کہیے گا کہ جس رب نے آپ کو دیا 1 سیکنڈ میں وہ آپ کا سب کچھ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس رب کی طاقت تو آپ جانتے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ رشتہ داروں کو نہیں دے دی، باہر دے دو، رشتہ دار مالدار ہو گیا، آپ کو آنکھیں دکھائے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا، 5000 روپے مہینہ لگا دو، آپ کے سامنے ہاتھ جھکائے گا، اس کی نظریں بھی جھکی ہوں گی۔ رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں دینے کے لیے کہ جس کو دوں اس کو بھی پتا نہ ہو کہ کس نے دیا ہے، اور میں جس کو دے رہا ہوں دینے والے کو بھی پتا نہ ہو کہ دے کس کو رہا ہوں۔ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ کہتا ہے جب تک بتا نہ دوں قربانی نہیں ہوتی۔ وی ویڑے کی تسنجی زفر ایک بوٹی نہیں رکھی کار، 10 بکرے سنجی بیتل ساریاں لتاں وانڈ دیتیاں نے۔ اللہ رب العزت کی راہ میں دے، اللہ کے بندے اتنی خاموشی سے دے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں مہاجرین کا جھنڈا، اوس کے 2 قبیلے، انصار کے 2 قبیلے ہیں، ایک اوس ہے دوسرا خزرج ہے۔ اوس کا جھنڈا نبی علیہ السلام نے اوس کے سردار کے ہاتھ میں دے دیا، خزرج کا جھنڈا نبی علیہ السلام نے حباب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ نکل پڑے، شیخین مقام پر پہنچے، احد سے تھوڑا سا پیچھے۔
عبداللہ بن ابی 1000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا، عبداللہ بن ابی 300 منافقوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ صحابہ نے کہا بھائی کیا ہوا؟ ہم نے مشورہ دیا تھا مدینہ میں رہ کر لڑیں، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بہنیں بھی سن رہی ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں، منافقت کرنے والا زندگی میں کسی نہ کسی جگہ پر آ کر اپنے آپ کو خود ہی برہنہ کرتا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ منافقت نہ کریں۔ یقین مانیے اگر سارے گناہ بھی آپ کے میرے نامہ اعمال میں وہ منافقت نہ ہوئی تو شاید اس نیکی پر ہی رب ذوالجلال معاف کر دے کہ اس نے میرے بندوں کے ساتھ 2 نمبری نہیں کی۔ نبی علیہ السلام فرمایا نا کہ کل قیامت کے دن آئے گا ایک شخص، صحابہ سے فرشتوں سے کہا جائے گا اس کی نیکیاں دیکھو، کوئی نیکی نہیں، اللہ کو معلوم ہوگا کہ اس کے پاس نیکی ہے، ڈھونڈو کوئی نیکی ڈھونڈو، ایک نیکی ملی ہے اللہ۔ کیا نیکی ہے؟ یا اللہ یہ تاجر تھا، یہ اگرائی کہتے ہیں، اگرائی کے لیے اپنے بندوں کو پیسے وصول کرنے کے لیے بھیجتا تھا اور ان کو کہہ کر بھیجتا تھا کہ جو تنگ دست ہو اس کی مدت تھوڑی بڑھا دینا، مہلت دے آنا، جو دے اس سے لے آنا۔ نبی علیہ السلام فرمایا رب ذوالجلال فرمائے گا یہ میرا بندہ ہو کے میرے بندوں کو مہلت دیتا تھا، جاؤ میں نے بھی اسے مہلت دے دی، اسے معاف کر دیا، جاؤ میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ کس کس بات کا رونا نہیں؟ نبی علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے نہیں ہم نہیں جائیں گے، ننگے ہو گئے، برہنہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ 300 بندے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا جانے دو، مدد کرنا اس کے ہاتھ میں۔ یا رسول اللہ جو یہودی ہمارے حلیف ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینے کا دفاع کریں گے ان کو بلا لیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا لا حاجت لنا بکم، یہودی کبھی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا، غیر مسلم کبھی مسلمان کا بھلا نہیں سوچ سکتا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی خیر ملے۔ نیٹو کی پالیسیز کس طرح مسلمانوں کے حق میں ہو سکتی ہیں؟ IMF کس طرح مسلمانوں کا بھلا کر سکتا ہے؟ 9.5-10 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے، کس وجہ سے؟ یہ جو شیڈ آپ نے اتارے ہیں۔ ٹریفک تو اسی طرح پھنسی ہوئی ہے، مریض تو اسی طرح رستے میں مر رہا ہے، بیمار آدمی تو اسی طرح کرب کا شکار ہے۔ آپ نے سڑکوں کو تو صاف نہیں کیا، وہ ہٹا دیا، اب شاپنگ بینک بند کریں گے جی ہم۔ 10 لاکھ افراد اگر اس پر عمل ہوتا ہے 10 لاکھ افراد بے روزگار ہو جائے گا۔ کس کس چیز سے؟ صرف اٹھانے والا، ڈبل روٹی آپ کی شاپر کے اندر ہے، بسکٹ آپ کا شاپر کے اندر، جائیں کون کون سی جگہ سے آپ شاپر ہٹائیں گے؟ وہ مسلمانوں کا کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ IMF ورلڈ بینک کبھی مسلمانوں کو خیر میں نہیں دیکھ سکتا۔ نبی علیہ السلام فرمائے لا حاجت لنا بکم، نہیں یہودیوں کو ہم ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ اگلا جمعہ المبارک انشاءاللہ غزوہ احد کے متعلق، یہاں سے آگے پھر لڑائی شروع ہوگی۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم اجعل كلمة الاسلام عليا واجعل كلمة الكفر السفلى يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔